اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اب چند سوالات ہے کا جواب دے دوں۔ سوال یہ ہے کہ سجدگاہ پر جو میل ہوتا ہے کیا اسے چھری سے صاف کرنا درست ہے؟ سجدگاہ جب اس پر میل لگ جائے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ سجدگاہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اگر آپ کی پیشانی اور اس خاک اور مٹی کے درمیان میں گندگی فاصلہ ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ تو لہذا سجدگاہ کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کے ذریعے سے صاف کرنا چاہیں تو کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے چھری سے صاف کرے، چاہے اس کو کسی پتھر سے رگڑ کے صاف کر لے۔ البتہ تربت کربلا ہو تو پھر اس صورت میں جو اس کا برادہ ہوگا، جو مٹی ہوگی، اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا ضروری ہے، گندہ جگہ پر اس کو مت پھینکے۔ تو لہٰذا اس کو صاف کرنے کے لیے چاہے چھری سے ہو، چاہے رگمال سے ہو، چاہے پتھر سے رگڑ کے ہوں، سجدگاہ کو صاف کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھری سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال، وضو کے لیے جگہ پاک ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ شریف نہ رہنا، چچر نہ رہنا، حاضر نہ چچر بخش دے۔ اگر مسائل شریعت کو فائدہ مند یا سود مند نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس پروگرام کو ہی ختم کر دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہاں سے مسائل شریعہ بیان کرتے ہیں تاکہ سب لوگ سنیں، سب سنیں۔ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، میرے نظر میں شاید اس سے بھی بڑھ کے مسائل شریعہ مہم ہیں۔ تو لہذا مسائل تحفظ مثلا حکم شرعی وزین سوچنے اس پہ عبادت کو نفسی شیخ بھی تو چیا سمت پر سجدہ بن رکوع قیام بن رکوع، شاید میرے نظر میں اسلام کی نظر میں شاید اس کا کوئی، اگر آپ کہتے ہیں کہ مسائل شریعہ ہمارے جو عبادات ہیں، نماز ہیں، تلاوت قرآن ہیں اور تسبیح و تحلیل ہے، اس میں رکاوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تم مت نارنا چچر کر مقامہ یہاں زیر ذکر کن سکولے رزرے نہ انہیں ڈسٹپ نہ دیا سناب اسنا ایتی شزدے تو مسون نارنا مشکل بھی رہنا۔ اچھا، جو چیز سوال ویسے وضو کے لیے جگہ پاک ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی سوال کوئی؟ جہاں وہ جگہ جہاں پانی پڑتا ہے وہ پاک ہونا چاہیے یا کسی نجس مقام پر وضو کا پانی نہ جائے؟ تو خود سمجھو ہمیں جو باہر حال وضو دے جگہ سحمد کو چاہشاک میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، کہیں نجس جگہ پہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہاں وضو کے پانی وہاں گرے گا، اس سے چھینٹے جو ہیں آپ کے بدن پر، لباس پر اگر پڑے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ فَإِلَّا وضو کے جگہ چاہ سحمد کو چاہشاک میں چاہشرت میں البتہ وضو کرنے کی جگہ مباح ہو، غصبی نہ ہو، غصبی جگہ پہ وضو نہ کرے، یعنی وضو کرنے کی جگہ پاک ہونا شرط نہیں۔ تو لہذا اب جہاں چاہیں وضو کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وضو کا پانی جو ہے جہاں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل خانے میں مثلا واش روم میں آپ وضو کرتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرش پر بھی وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ غسل خانہ جو ہے وہ فرش جب تک عین نجس وہاں پہ موجود نہ ہو، وہ نجس نہیں ہے۔ چھوڑو میں حتیٰ کہ وہ کموڈ ہی کیوں نہ ہو، کموڈ بھی نجس نہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نجاست کے بعد اس پر پانی جو ہے لگ جاتا ہے، اگر عین نجس وہاں پہ موجود نہ ہو تو نجس نہیں ہے۔ چھوڑو در بنین انشاءاللہ مانا چھوڑو تھوں سے نکپا
کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے، تو اس وقت جا کے وہ نجس ہو جائے گا۔ یعنی جو وقت وسوسہ گمل چھڑو دے چو سے قانون کو یہ کل شیء لک طاہر، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، قانون تو یہ ہر چیز پاک ہے، حتی تعلم انہ نجس، تو تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے نجس ہے، اس وقت نجس ہے، پہلے نجس نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سوال کا جواب یہی ہے کہ وضو کرنے کی جگہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مباح ہونا شرط ہے، غصبی نہ ہو، یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد جو ہے ایک سوال ہے قصد اقامت کا مسئلہ۔ ایک شخص جو ہے مثلا اسکردو آئے ہوئے ہیں، 10 دن یہاں ٹھہرنے کا وہ قصد کرتا ہے، نماز روزہ اس کا پورا ٹھیک ہو گیا، 10 دن یہاں پہ رہنے کا ارادہ کر لے، نماز بھی پوری اور روزہ بھی رکھے۔ ایک شخص جو ہے قصد اقامہ کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو جانا پڑا، یعنی شدید مسافت کے حد تک جہاں پہ روزہ نماز قصر ہوتا ہے، تو جب وہ ایک دفعہ نکل چکا سفر میں تو پہلے والی جو اقامت ہے وہ ختم چند واپس آئیں تو پھر قصد اقامت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ میں نے 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے تو 4-5 دن کے بعد وہ چلا جائے گا، اس کے بعد جو ہے واپس آئے گا، تو یہ پہلے والے اقامت کافی نہیں، ایک دفعہ سفر کیا قصد اقامت ختم سمجھو۔ ایک مسئلہ جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، کیا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ غیر مسلم 2 قسم ہیں، ایک جو ہے غیر مسلم جو بت مت کی پرستش کرنے والے ہیں، جو بت چل دوسرے تو شروع سے ہو رہا ہے آتی آوا بت چل شروع سے ہو سکتے آوا چدر دولا من خالی آجو بت لفچل بارے حسن شروع سے ہو سکتے آجو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، بت پرستی سرزمین اہل بیت میں شروع ہو گئی، تو کوئی ٹس مس نہیں۔ شاید یہ سمجھتے ہوں گے گرین ٹورزم کا یا سیاحت کا ایک حصہ ہے، دولة زورتا آنے دیجتا لیکن سوم پہ بکواس دامہ جائز ہوئیتا مدام ایسا جائز فیل۔ ہمارے ذہن جو ہے وسعت ہونا چاہیے، کھلا ذہن ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہاں پر جو آزادی ہے جی کرتے ظلم دم بھگوئے بس اسے تو بت پرست انہوں جو دونوں جیسے اسلم نکاح نہ دائمی نہ انقطاعی جائز میں جو دوسرا قسم ہے وہ اہل کتاب کہا جاتا ہے، غیر مسلم جو اہل کتاب ہے، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، مثلا جو اہل کتاب ہے ان اپنا مشہوری لیکن اہل کتاب ان کے ساتھ جو ہے متعہ جائز ہے، دائمی جائز نہیں ہے جو تو صرف جدے زور سن سکا تھا غیر یعنی ملکی عورتوں کے ساتھ دم شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمان اسلام کو قبول کرتی ہیں تو ٹھیک ہے وہ مسئلہ ختم۔ اگر وہ مسلمان اسلام کو قبول نہ کرے، وہ یہودی ہے یا وہ کیا ہے عیسائی ہے، مسیحی ہے، کرسچن ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ دائمی نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے آپ متعہ کر سکتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے۔ تو لہٰذا جوان کو نسب اختن بت نہ لینا، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ دائمی نکاح جائز نہیں، البتہ بت پرست جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تو اصلاً جائز نہیں ہے، نہ متعہ نہ دائمی۔ یہ ایک مسئلہ۔ ایک سوال یہ ہوا ہے غسل جمعہ، اکثر لوگ جو ہے غسل جمعہ انجام دیتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب ہیں غسل جمعہ کا، تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا غسل جمعہ وضو کے بدلے میں کافی ہے، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، البتہ واجب غسل میں جو ہے جمعی مستحب غسل بسکی، البتہ جنابت وغیرہ نہ ہو،
تو لہذا اس میں مختلف ہے، حکم مختلف ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جنابت کا غسل ہو یا مستحب غسل ہو، جیسے یعنی غسل جمعہ، یہ جو ہے وضو کے بدلے میں کافی ہے، اسی غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو توڑنے والی چیز انسان سے سرزد نہ ہو، یہ بھی اپینین ہے آیت اللہ سیستانی کے مطابق۔ آیت اللہ خامنائی کے مطابق فرماتے ہیں غسل جنابت وہ واحد غسل ہے، اس کے انجام دینے کے بعد یہ وضو کے بدلے میں کافی ہے، باقی جتنے بھی مستحبات غسل ہے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کے لیے کافی نہیں۔ فرق ہے تو کچھ اور فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ غسل جمعہ آیت اللہ خامنائی کے مطابق اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا ہوگا، اسی غسل سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مستحب غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ضروری ہے، البتہ غسل جنابت اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آیت اللہ سیستانی کے مطابق بھی ہے اور آیت اللہ خامنائی کی۔ البتہ آیت اللہ خامنائی کے یہاں پہ اختلاف ہے کہ مستحب غسل کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کے بدلے میں کافی نہیں ہے، یہ مسئلہ آیت اللہ سیستانی کے مطابق یہ کافی ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ انسان اپنی حیات میں بلا کسی عذر شرعی متبادل حج کے لیے یعنی دوسرے بندے کو ادائیگی حج کے لیے بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کے اوپر حج واجب ہو چکا، استطاعت مالی بھی ہے، استطاعت بدنی بھی ہے، سب کچھ پھر واجب سن سے، پھر وہ نہیں جاتا، کسی کو نیابت میں حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ یہ جو سوال کیا ہے تو فرماتے ہیں کسی عذر کے بغیر انسان جو ہے اپنے بدلے میں حج کے اعمال انجام دینے کے لیے کسی کو نائب نہیں بنا سکتا۔ میں حج پوری کا واجب سو سے چاہ عذر جسم میں جو حج پہ جانے کے لیے کوئی عذر شرعی بھی یا کوئی عذر عقلی بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کسی کو نائب بنانا درست نہیں، بہت جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو سوال ہے یعنی بغیر بلا عذر شرعی کسی کو نائب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ عذر کے بغیر کسی کو نائب نہیں بنا سکتا، اس کو جا کر خود اپنا حج جو ہے انجام دینا پڑے گا۔ اگر سوچی لطا نارنا بے حجی بری جینی ہے نسخی ادھر نائب ہو جیسے حج شوق میں سمجھو میں، ہاں انسان کو اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے، بیمار ہے، حج کے اعمال بہت سخت ہے، انجام نہیں دے سکتا، یا جو ہے انسان کو فرض کر لے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، عمر آ گئی ہیں بہت زیادہ، وہ حج کے اعمال انجام نہیں دے سکتے، تو ان صورتوں میں جو ہے کسی کو اپنا نائب قرار دے سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں دے سکتا۔ یہ کہ شرعی مسئلہ تھا۔ پھر یہی اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہی ہے، بار بار ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، دیکھیں جب انسان ایک باعزت نوکری کسی ادارے میں انجام دینے کے بعد وہ پنشن ہو جاتا ہے تو جی پی پر جو ہے خمس واجب ہے، خمس واجب ان کو بچنا، البتہ پنشن میں اختلاف ہے، پنشن کے اختلاف ہے، یہ مسئلہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں، ہم بار بار بیان بھی کرتے ہیں، تو جی پی پر خمس واجب ہے، تو پنشن ملنے کے بعد جو ہے 1 سال گزر جائیں تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں تو خمس تعلق ہو جاتا ہے، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پنشن جی پی نہیں، وہ ہدیہ ہے، اس پر خمس تعلق نہیں ہوگا، تو لہذا حج پدنلہ خمس کو واجب ہے، خمس کی مواجب ہے، سمجھو میں جو، تو لہذا مدنلہ سے حرا تھومی واجب کو بیت ازبا سے دے واجب کو دیا قامت خمس کو فی منسولت ہو محمد خانہ عید عالم کو یا جس کے پاس اتھارٹی ہو
دولا مطلب پتا ہوا ہمیں حج بیانت اللہ زین شور کو دیتا کو حج لے بولو جو تاکو مجلس گو جو سکیالے کھیرے جو پوڑی کا زین نظام گو جو لوگ سوا من میں ہار پورے مالا پورے پوڑی کا جو دو تھوں میں بات دو لگامت بھی جھکتا دو پر دل لے تھی ہومس خصوص کیوں اکثر بہت سارے لوگ سے لاماز کرتا بدل ہومس خصوص دہنے تینے سونے گیری حج واجب کوئی میں حج کھاں واجب نہیں کوئی سوزے جھالا پنجھے محمد چنگا حج فوق پنجھے حج واجب ہونے کے لیے بھی شرائط ہے ذرا وہ دیکھ لیں پوچھ لیں تب جا کے آپ جو ہے حج آپ پر واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بعد میں طے ہوگا تو لہذا پنجھے محمد چنگا حج واجب ہوتا ہے نا یوں وجہ جو پدن لیتی واجب کولا تاپان سمجھو میں تو لہذا واجبات اللہ دقت سے تشد دے یہ حکم خدا ان حکم رسول ان حکم ائمہ ان ذرے ملکوں ہر چیز عبادت کوئی جو ہمارے من میں آئے اس کو انجام دینے سے وہ عبادت نہیں عبادت سے کوئی تعلق نہیں سمجھو امت جو اس مران دی ہچاؤں کی حکم خدا حکم رسول ملکوں خدا سے اس کا لے تمہارے لئے سے تو لہذا خدا اس کا لے ملکوں ماں دو چیزوں عبادت سمائیاں انہوں جو انہوں نے تو لہذا یہ چند باتیں تھی اور بھی سوالات ہیں کافی ٹائم آ چکے انشاءاللہ آئندہ جماعت میں خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ شرعی مسائل جو ہے بیان ہوگا یعنی دنیا ہنا انتقال سے دنیا کو پانجوئی وانا یا حقوں نیلوں ارگل بیتی مؤمنین مؤمنات ہم دہنے سے مخصوص علامہ شیخ جعفری کہتے یعنی بومر ساگر دی یہ مرحوموں کی ایسال ثواب کری بر محمد و آل محمد صلوات